صفائی، ستھرائی، پاکیزگی یہ انسان کی جسمانی ضرورت بھی ہے اور روحانی ضرورت بھی ہے۔ انسان جب اجلا ہوا ہوتا ہے، دھلا ہوا ہوتا ہے، اس نے غسل کیا ہوتا ہے تو دوسروں کی نظر میں نہیں، وہ اپنی نظر میں بھی اپنے آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس کرتا ہے۔ اس کی اپنی بھی وہ ضرورت ہے۔ اب میں اس کو اور سادہ کروں تو میں یوں کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بھی پیارا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ بندہ مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو، عالم فاضل ہو، ٹھیک ٹھاک ڈگریاں رکھتا ہو، جیب بھی بھری ہوئی ہو، لوگ بھی اسے جانتے ہوں، صرف کپڑے نہ صحیح پہنے ہوں، صرف کپڑے نہیں ٹھیک پہنے، میلے کچیلے ہیں، تو اس سے کہا جائے نا کہ صاحب چلو ذرا، تو کہتا ہے نہیں یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ تو آپ اسے کہیں کہ یار مطلب تو پڑھا لکھا بھی ہے، نہ تیری دولت کہیں گئی، نہ تیری ڈگری خراب ہوئی، کپڑے ٹھیک نہیں نا، تو کیا عرض ہے؟ لیکن وہ جانے کو تیار ہے، کہتا پہلے غسل کروں گا، کپڑے بدلوں گا، دھلے ہوئے پہنوں گا، صفائی والے پہنوں گا، پھر چلوں گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ اور اگر اسے کہا جائے کہ دو چار مہمان تجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ بندہ دولت بھی رکھتا ہے، ڈگری بھی رکھتا ہے، فہم و فراست والا بھی، صرف کپڑے نہیں صحیح، کپڑے آج میلے ہیں، دو چار دن ہو گئے کپڑے تبدیل نہیں کر پایا، یا کوئی کام کر رہا تھا تو کچھ مٹی زیادہ لگ گئی ہے، تو آپ جتنی مرضی جتن کریں وہ کسی کو ملنے کے لیے تیار کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے جب تک صفائی نہ ہو بندہ اپنے آپ کو خود آسانی میں محسوس نہیں کرتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جس کا بٹن ٹوٹ جاتا ہے نا محفل میں، اس کی ساری توجہ محفل پہ نہیں ہوتی، اپنے بٹن پہ ہی ہوتی، حالانکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ بھی نہیں، لیکن وہ بار بار غور کرتا ہے کہ یار ایک بٹن میرا کام ہے، کسی کی نظر پڑے گی تو کوئی کیا سوچے گا، اور گھر جا کے بھی وہ پریشان ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا میرے ساتھ سلوک کیا، آج مجھے وہ والی ویسٹ کوٹ دے دی جس کے 3 بٹن ہی کوئی نہیں تھے۔ میری بات کو سمجھیے گا یہ، اور آپ جتنے مرضی بڑے ہیں آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس نہیں کرتے۔ کپڑے ان دھلے پڑے تھے، دھونے والے تھے، حضور گھر تشریف لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ انہیں دھو ڈالو۔ کپڑے جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں، یہ جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ صفائی ایک بڑا ضروری کام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے۔ ایک شخص حضور کے قریب سے گزرا تو اس نے بکھرے ہوئے اس کے بال تھے اور بڑے اس کے پراگندہ حالت تھی۔ کچھ لوگ آرٹیفیشل درویش بھی بن جاتے ہیں، میک اپ کر کے بھی درویش بن جاتے ہیں، یعنی بلا سارا کچھ گھر میں پڑا ہے لیکن کہتے نہیں میں درویش ہو گیا ہوں، تو اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو سیاستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے وہ شخص گزرا تو حضور نے بلا لیا اور بلا کر کے فرمایا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے، تیرے کپڑے کس طرح کے، کنگھی کیوں نہیں کی؟ تو اس نے اس کی حضور بس وہ سرکار فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں، بڑی خیر نہیں، رب نے بڑا مال عطا کی؟ حضور بالکل ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے جا پھر جا کے اچھے کپڑے پہن، رب جب فضل کرتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے، پھر یہ جان بوجھ کے اس طرح کا رویہ تو نہ اپنا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے میرے پاس پیسے ہیں، ایسے نہ کر۔ تو صفائی ستھرائی، آپ ظاہری طور پر اگر آپ صاف ستھرے نہیں ہوتے تو آپ کسی محفل کے قابل نہیں رہتے۔